شروع کیے اور 6 سال کے عرصے میں ہم جون 2014 میں جو نارتھ وزیرستان کا آپریشن تھا ضرب عضب کے نام سے اس سے ہم نے شروع کیا. جو ضرب عضب تھا اس میں اسینشلی جو کنیکٹک آپریشن تھے وہ نارتھ وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں کیے گئے، جبکہ ملک کے باقی حصوں میں آئی بی اوز اور کومبنگ آپریشن کیے گئے. میں نے یہ جو تھوڑی لمبی کہانی آپ کو کمپین پلان کی بتائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ آج امن و امان کی بہتر صورتحال میں ہم جو سانس لے رہے ہیں، یہ اچیومنٹس اوور نائٹ نہیں ہوئیں. یہ اچیومنٹ کسی ایک فرد یا کسی ایک ادارے یا سیکیورٹی فورسز کے کسی ایک حصے کی اچیومنٹ نہیں ہے. اس اچیومنٹ میں پاکستان کے ہر فرد نے اپنا حصہ ڈالا ہے، ہر ادارے نے اپنا حصہ ڈالا ہے، سیکیورٹی فورسز نے اپنا کام کیا ہے. اور اس سفر میں ہم نے مجموعی طور پر 70,920 پاکستانی خون کی قربانیاں دی ہیں. اس میں سے 21,839 جو ہیں وہ شہید اور 49,081 زخمی شامل ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملکوں کی آزادی اور خود مختاری قربانیاں مانگتی ہے. ہم بحیثیت قوم یہ قربانی دیتے آئے ہیں، دے رہے ہیں، اور جب تک ہم اپنے ملک کو اس جگہ پہ نہیں لے جاتے جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے، ہم انشاءاللہ یہ قربانیاں دیتے رہیں گے. ضرب عضب میں بنیادی طور پر نارتھ وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں آپریشنز کیے گئے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ابھی تک ملک بھر میں 26,000 سے زائد آئی بی اوز اور کومبنگ آپریشن جو ہیں وہ کر چکے ہیں ہم، اور امن و امان کی بہتر صورتحال جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. قبائلی علاقے اور خیبر پختونخوا سمیت پاکستان کے وہ علاقے جہاں شدت پسندی عروج پر تھی، آج آپ میں سے میڈیا وہاں گیا ہے، دیکھا ہے کہ وہاں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے، اسکول کام کر رہے ہیں، ہسپتال کام کر رہے ہیں. تو امن کی فضا جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو رہی ہے. جب ضرب عضب شروع ہوا تو وہاں کے جو ہمارے قبائلی بھائی تھے وہ وہاں سے عارضی طور پر منتقل ہو گئے تھے. ان میں سے 84% جو ہیں اپنے اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہیں، اور جو باقی افراد ہیں ان کی واپسی کا عمل جو ہے وہ تیز کیا جا رہا ہے. ان میں سے جو بارڈر کے نزدیک رہنے والے ہمارے قبائلی بھائی تھے وہ اپنے افغانستان کی طرف سرحد کے پار اپنے عزیزوں کا عرب جاننے والوں کے طرف چلے گئے تھے. اب چونکہ ہماری طرف علاقے میں امن کی صورتحال بہتر ہے تو ان کی واپسی کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے گھروں کو واپس آ جائیں. اس تناظر میں ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ افغانستان میں بھی جلد از جلد امن کی وہ صورتحال پیدا ہو کہ جو افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں وہ بھی اپنے گھروں کو اپنی خواہش اور مرضی سے واپس جا سکیں. ضرب عضب کے سلسلے میں ہم نے پاکستان افغانستان بارڈر پر بھی سیکیورٹی صورتحال کے لیے کچھ انتظامات کیے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تورخم اور چمن میں جو کراسنگ پوائنٹس ہیں اس پہ ایک میکنزم جو ہے وہ ان پلیس کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایف سی جو 2001 میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو تقریباً 34,000 کے قریب ایف سی کے ٹروپس پاکستان افغانستان سرحد کے اوپر لگے ہوئے تھے، اور اسینشلی وہ اینٹی اسمگلنگ ڈیوٹی پہ لگے ہوئے تھے. اب وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ بارڈر کی صورتحال سیکیورٹی کی طرف ہماری توجہ ہو گئی، تو اب ہم نے جو ایف سی ہے اس کے لیے وہاں پہ نئے قلعے تعمیر کیے ہیں، ونگز کے لیے، ہیڈ کوارٹرز کے لیے نئی چیک پوسٹیں بنائی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی سائڈ پہ جو بارڈر میکنزم ہے، بارڈر کوآرڈینیشن ہے، سیکیورٹی ہے، وہ بہتر ہو گئی ہے. اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ افغانستان کی طرف بھی بارڈر کوآرڈینیشن، بارڈر مینجمنٹ کے سلسلے میں اقدامات کیے جائیں تاکہ دونوں طرف مضبوط بارڈر سیکیورٹی میکنزم ہوگا تو ہم دہشت گردی کو بہتر قابو کر سکیں گے. اس سلسلے میں پاکستان نے ایف سی کے 29 مزید ونگ جو ہیں وہ بھی ریز کیے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے چند سالوں میں جو ایف سی نے اور سول انتظامیہ نے اور دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر بلوچستان میں جو آپریشن ہوئے ہیں اس سے بلوچستان کے امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے. جب سے سی پیک کا مسئلہ شروع ہوا، آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان دشمن عناصر ہیں ان کی بلوچستان میں کارروائیاں تیز کرنے کی خواہش بھی بڑھتی جا رہی تھی. راؤ اور این ڈی ایس کی پشت پناہی کے ساتھ دہشت گرد جو کارروائیاں کر رہے تھے اس کو بہت بہتر اور مؤثر انداز میں چیک کیا جا رہا ہے. بلوچستان میں ابھی تک 3,000 سے زائد آئی بی اوز جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. صرف 2016 میں آرمی، ایف سی اور پولیس کے تقریباً 190 جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جبکہ 376 پاکستانی شہری بھی شہید ہوئے. بلوچستان میں ترقیاتی کام بھی جاری ہیں. سی پیک اور گوادر پورٹ
بلوچستان کے روشن مستقبل کی نوید ہیں۔ FWO نے اس سلسلے میں بلوچستان بھر میں 870 کلومیٹر لمبی سڑکوں کا جال پھیلا دیا ہے اور اس میں بھی مزید کام ہو رہا ہے۔ کامیابی کے سفر میں ہمارے بلوچ بھائیوں کا تعاون اور قربانیاں قابل قدر پہلو ہیں۔ پچھلے 2 سالوں کے دوران رینجرز نے کراچی میں کامیاب آپریشن کیے ہیں، جس سے کراچی کے حالات میں دن بہ دن بہتری آ رہی ہے۔ دہشت گردی، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں 90% تک کمی ہو چکی ہے۔ اسٹریٹ کرائمز جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اس سلسلے میں رینجرز، سندھ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کراچی کے شہریوں کے تعاون سے اپنا کام جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ کراچی میں اب تک تقریباً 9000 کے قریب آپریشنز کیے گئے ہیں۔ اس میں رینجرز کے 33 اہلکار شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ رینجرز کے ساتھ ساتھ سندھ پولیس اور سول انتظامیہ نے بھی اس آپریشن میں قابل تحسین کردار ادا کیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کامیابی تینوں مسلح افواج کے درمیان بے مثال کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کا نتیجہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ہر مرحلے میں پاکستان فوج کے شانہ بشانہ رہی ہے، جبکہ پاکستان نیوی نے اپنی ساحلی سرحدوں کا بھی تحفظ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ٹاسک فورس ہے اس کے ساتھ مل کر بھی گلوبل لیول پر ٹیررزم کے خلاف کنٹریبیوشن کی ہے۔ مسلح افواج کا باہمی ربط اور پاکستانی قوم کا اپنی مسلح افواج پر بھرپور اعتماد ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ یہاں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جنگ ابھی جاری ہے۔ کامیابی کو دائمی نتائج اور امن کی طرف لے کر جانا ہے۔ IBOs اور کامبنگ آپریشن جاری رہیں گے تاکہ بچے کھچے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا صفایا کیا جا سکے۔ جب تک عوام ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم کسی بھی خطرے کا کامیابی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیٹ می ٹیک یو ٹو انڈیا جنٹلمین۔ بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے کیونکہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہم تمام تصفیہ طلب مسائل کا بشمول کشمیر، یونائٹڈ نیشن کی قرارداد اور بات چیت کے ذریعے اس کا حل چاہتے ہیں، مگر امن کی اس خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پچھلے 3 سال میں LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر مجموعی طور پر 945 سیز فائر وائلیشنز کی گئی ہیں۔ صرف پچھلے 4 ماہ میں 314 خلاف ورزیاں ہوئیں، جس کے نتیجے میں 46 پاکستانی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ جوابی کارروائی میں 40 بھارتی فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ انڈیا یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہا ہے، یعنی مقبوضہ کشمیر میں جاری بربریت سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ انڈین آرمی چیف نے حال ہی میں کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین سے متعلق بھی بیان دیا ہے۔ جب انڈیا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کے اوپر کام کر رہا تھا تو پاکستان کی یہ اپریہنشنز تھیں کہ وہ یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے اور انٹینشنز کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اب جب کہ انڈین آرمی چیف نے اس کیپیبلٹی کی اکنالجمنٹ دے دی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کو انٹینسیفائی کرنے کا عندیہ دے کر انہوں نے اپنی انٹینشنز بھی ظاہر کر دی ہیں۔ تو ہم جب کہتے تھے کہ انڈیا یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے تو اب انڈیا نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ہم مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں مگر عزت اور وقار پر سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان انشاءاللہ اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے تمام اقدامات کرے گا۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں بابر 3 اور ابابیل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جو کہ پاکستان کے مضبوط دفاع کا آئینہ دار ہے۔ افواج پاکستان اور عوام بھارت کی کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے اہل بھی ہیں، تیار بھی ہیں۔ کسی بھی قسم کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ہم افغانستان سمیت خطے میں بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم جب اپنی جنگ کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑی ہے، تو خواتین و حضرات، افغانستان کی عوام اور افغانستان کی افواج نے بھی اتنی ہی جنگ لڑی ہے۔ انہوں نے بھی افغانستان میں امن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ افغانستان اور پاکستان برادر ہمسایہ ممالک ہیں۔ ہمیں افغانستان کی صورتحال پر تشویش ہے اور ہم دہشت گردی کی اس جنگ میں اپنے افغان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی ملک اور مذہب سے بالا تر ہے اور ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ افغانستان کے اندر ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں میں
پاکستان کسی طور بھی ملوث نہیں ہے۔ دنیا اور افغانستان کے سنجیدہ حلقے اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر ممکن کارروائی کی ہے، تاہم کچھ قوتوں کا مقصد پاکستان کو ہر صورت مورد الزام ٹھہرانا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف مؤثر آپریشنز کے ذریعے فاٹا میں موجود دہشت گردوں کی تمام پناہ گاہوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس دوران زیادہ تر دہشت گرد یا تو مارے گئے یا وہ افغانستان کی طرف فوجوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہاں موجود پناہ گاہوں میں روپوش ہو گئے۔ ٹی ٹی پی کی قیادت بھی عرصہ دراز سے افغانستان میں پناہ گزین ہے۔ آرمی چیف نے افغان قیادت سے فون پر بات کر کے حالیہ دھماکوں کی شدید مذمت کی اور قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے واضح الفاظ میں اپنے عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے اور افغانستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ آرمی چیف نے بائی لیٹرل بارڈر کوآرڈینیشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے سلسلے میں تجاویز بھی دیں اور ہمیں امید ہے کہ اس سلسلے میں مثبت جواب دیا جائے گا۔ ہم نے بارہا اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ 15 مارچ سے پاکستان میں قومی مردم اور خانہ شماری شروع ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان فوج خانہ شماری کے اس عمل میں سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کرے گی۔ آرمی چیف نے اس سلسلے میں سپورٹ پلان کی منظوری دے دی ہے۔ تقریباً 2 لاکھ کے قریب پاکستان فوج کے جوان اس عمل میں حصہ لیں گے اور مردم شماری کے دوران جو ہمارے دیگر آپریشنل فرائض ہیں وہ ہم انجام دیتے رہیں گے۔ خواتین حضرات، آخر میں 2 اہم باتیں کرنا چاہوں گا۔ ملک کی سلامتی کا انحصار مسلح افواج کی بہادری، جذبہ حب الوطنی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی اور آئینی اور جمہوری نظام کی مضبوطی میں ہے۔ جیسا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری اپنے اپنے مورچے کا سپاہی ہے۔ اس جنگ میں ملکی مفاد کے لیے ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ چند عناصر بے یقینی اور عدم استحکام کا تاثر دے کر قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حساس معاملات پر قیاس آرائیاں ریاستی اداروں کے درمیان فاصلے پیدا کر سکتی ہیں۔ ہم اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دفاع، سلامتی، ترقی اور خوشحالی ہمارے باہمی اتفاق اور تمام ریاستی اداروں کی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور ترقی اور خوشحالی جیسے بڑے قومی مقاصد کے لیے متحد رہے تو ہی وطن عزیز ترقی کر پائے گا۔ دوسرا، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کو متحد کرنے اور دہشت گردوں کے نیریٹو کو رد کروانے میں میڈیا کے کردار کو سراہتے ہیں۔ میڈیا کے ذمہ دار حلقوں اور تنظیموں کو چاہیے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ عناصر کی حوصلہ شکنی کریں۔ پاکستان فوج کا یہ عزم ہے کہ قومی مفاد کو ہر چیز پر ترجیح دی جائے گی اور ریاست کے تمام اداروں کو ملکی مفاد کے حصول کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ یو may ask questions now. You will get a copy. سر جی یہ بتا دیں کہ آپ نے فرمایا کہ 46 جو ہیں وہ شہری انڈین جو اگریشن ہے اس سے شہید ہوئے ہیں، اور آپ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ 40 ان کے فوجی جو ہیں وہ بھی ماری۔ اس کا کیا ریکگنائز ہوتا ہے، کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 سر، ٹرمپ کے جو ابھی حالیہ اقدامات ہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، آپ کا اسٹینڈ میں کیا؟ سب یہ سپلیمنٹری کے ساتھ ملے کہ آپ نے